حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد عجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النینان فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالریاح العاصفات۔ الصلاة والسلام علی سید الکائنات وافضل اہل الارض والسماوات، محمد المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مصابیح الظلمات وعصم الامت من الہلاکات، سیم الامام المظلوم الشہید قتیل العبرات واسیر القربات واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم الملعونین منکر المعجزات والکرامات والآیات المحکمات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات محمد وآل۔ عظمت آل محمد میں اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت اور میرے محترم سامعین ایمان و بصیرت، آپ حضرات کے حضور مسلسل ایک عنوان کے تحت گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج تقریر اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس عشرہ مجالس کا جو حقیر نے عنوان رکھا وہ ہے ولایت و خلافت۔ آپ حضرات کے حضور مسلسل میں خلافت و ولایت کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں کل کی گفتگو محفوظ ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آدم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے دین اور حیا کے مقابلے میں عقل کو چنا تھا۔ دیکھیے، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ ہر کائنات، جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اب اس اللہ نے تمام انسانوں کو جب پیدا کیا تو ان تمام انسانوں میں سے اللہ نے 1,24,000 کو چنا، اور پھر اللہ نے دوبارہ چنا تو ان 1,24,000 میں سے اللہ نے 313 کو چنا، اور پھر جب اللہ نے پھر چنا تو پھر اللہ نے ان 313 میں سے 5 کو چنا، اور پھر جب اللہ نے پھر چنا تو ان 5 میں سے جو ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد
یعنی کہ جو افضل کائنات ہیں وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، جو افضل کائنات ہیں وہ ہمارے نبی کی ذات ہیں. پورے کائنات میں اللہ کے بعد جو افضل ترین مخلوق ہے اللہ کی وہ ہے ہمارے نبی کی ذات. توجہ کیجئے گا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 1,00,000 ہیں، 1,24,000 جو نبی ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 313 جیسے. بھائی توجہ کیجئے گا. جو 1,24,000 نبی ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 313 جیسے، اور جو 313 ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 جیسے، اور جو 5 ہیں ان میں سے یہ 4 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد مصطفیٰ جیسے. شاید کوئی بات ہو. بھائی جو 1,24,000 میں سے اللہ نے 313 کو چنا، 313 میں سے اللہ نے 5 کو چنا، اور ان 5 میں سب سے افضل ہے ہمارے نبی کی ذات ہے. تو 1,24,000 یہ نہیں کہہ سکتے ہم 313 جیسے، 313 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 جیسے، ان 5 میں 4 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی بھی ہمارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، توجہ کیجئے گا، جب نبی بھی، جب انبیاء بھی ہمارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو یہ عرب کا بدو نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. بھائی جب نبی بھی، اول العزم پیغمبر بھی ہمارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ آج کا مسلمان جو کہہ رہا ہے کہ ہم محمد جیسے ہیں، ہم محمد جیسے ہیں، بھائی محمد جیسے آپ ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آدھی آیت کو لے لیا اور آدھی آیت کو آپ نے چھوڑ دیا. اللہ نے یہ فرمایا کہ محمد تم جیسا ہے، مگر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ محمد پر وحی آتی ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، محمد کے اوپر، طٰہٰ کے اوپر، یاسین کے اوپر وحی آتی ہے. اگر ہمارے اوپر جن بھی آ جائے نا، بھائی توجہ کیجئے گا، اگر ہمارے اوپر کوئی جن بھی آ جائے تو ہم بھاگتے پھرتے ہیں بابا کے پیچھے. یہ محمد ہیں، ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں. توجہ کیجئے گا. تو میں نے جو ہے وہ 4 خلافتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا. دیکھیے میں نے ایک خلافت کو بتا دیا، وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ روئے زمین پر. جب ہم نے پھر قرآن پڑھا تو اللہ نے سورہ 7 26 آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، کہ اے داؤد، یعنی دوسرے خلیفہ جو قرآن کی روح سے کون ہے؟ داؤد ہے. اے داؤد ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. کہاں؟ فی الارض، زمین پہ. اور اے داؤد جب ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا تو فاحکم بین الناس بالعدل، تو تم جب حکم دینا، جب تم قضاوت کرنا تو عدل سے کرنا، انصاف سے کرنا. بھئی قرآن پڑھا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. کس کو بنایا جناب؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے معیار کیا دیا؟ آدم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. داؤد کو کس نے بنایا؟ دوسری خلافت ہے یہ اللہ نے. بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھ رہا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ تمہیں خلیفہ بنایا روئے زمین پر اے داؤد. اچھا جناب داؤد کے بارے میں جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جناب داؤد جو ہے نبی بہترین آواز رکھتے تھے. جناب داؤد، اور جناب داؤد کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے اور ظہور کے بعد جو امام زمانہ فیصلہ کریں گے تو ویسے ہی فیصلہ کریں گے جیسے داؤد کیا کرتے تھے. یہ دیکھیے آپ، یہ خود روایت ہے. جناب داؤد کا بہت بڑا مرتبہ ہے. جناب داؤد وہ جو لوہے کو موم کیا کرتے تھے. اور جناب داؤد کے بارے میں ایک بہت ہی غلط روایت ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. ایسی روایت نبیوں کے بارے میں، ایسی روایت نبیوں کے بارے میں. جب ایک مرتبہ اس روایت کو میرے مولا علی کے سامنے پیش کیا گیا جو جناب داؤد کے خلاف روایت تھی، وہ روایت یہ تھی کہ جناب داؤد وہ ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ کسی کی بیوی سے ان کا عشق تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، قاقم بدہن، کہ ان کا کسی کی بیوی کے ساتھ عشق تھا اور انہوں نے اس کے میاں کو کسی جنگ میں بھیج دیا اور وہ مر گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کو پر الزام لگایا جا رہا ہے؟
یہ نبی کے اوپر. کس کے اوپر؟ نبی کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں نے معیار نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے, کس طریقے سے لوگوں نے معیار خلافت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے. کیا فرمایا میرے امام نے جب میرے مولا علی کے سامنے اس روایت کو پیش کیا گیا تو ایک مرتبہ میرے مولا علی نے کہا, اگر آج کے بعد کوئی اس روایت کو روایت کرے گا, اگر کوئی راوی اس روایت کو یا اس واقعے کو کوئی میرے سامنے پڑھے گا تو میں اسے 2 سزا دوں گا. اللہ اکبر. اگر کوئی اس روایت کو پڑھتا ہے تو میں اسے 2 سزا دوں گا. مولا کیا 2 سزا دیں گے؟ کہا ایک سزا تو یہ ہوگی کہ اس نے نبی کو پر بہتان لگایا ہے. ایک تو یہ کہ خود نبی کو پر بہتان لگایا, تو ایک ہوگی بہتان کی سزا, اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ میں علی اسے 160 کوڑے ماروں گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. آپ دیکھیے معیار کیا ہے, خلیفہ کون بنے گا؟ جسے اللہ بنائے گا. یا داؤد انا جعلنا خلیفتن فی الارض, ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. کہاں پہ؟ زمین پہ. اب پھر پڑھیے آپ قرآن. تیسری خلافت کس خلافت ہے؟ پڑھیے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ طٰہٰ. پھر آیت پڑھیے آپ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. توجہ, یہ کون سی خلافت ہے؟ اب آئیے پھر آپ خلیفہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں. یہ خلافت کون سی ہے؟ وقالا, کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا. رب اشرح لی صدری, اے پروردگار تو میرے سینے کشادہ کر دے اور میرے امر کو آسان کر دے, اور جو میرے یہاں پہ جو تھوڑی بہت بھی لکنت پائی جاتی ہے زبان کے اندر تو اسے صحیح کرے تاکہ میں تبلیغ دین کے اندر اپنی بات پہنچا سکوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ. یہ قرآن کی آیت ہے, کوئی روایت نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ واجعلنی وزیرا من اہلی, کہ تو ایک وزیر بنا. میں تھوڑا میرے ساتھ رہیے, خدا کا واسطہ حضرت کو میرے ساتھ رہیے گا. میں نے معیار بتایا, قرآن پڑھ رہا ہوں میں. یہ کوئی میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ, کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. جب اللہ کی کتاب کافی ہے تو پھر کتاب کا معیار بھی مانو. کتاب نے معیار یہ دیا, جب بھی خلیفہ بنے گا اللہ بنائے گا. اللہ اکبر. جب بھی خلیفہ بنے گا اللہ بنائے گا, اللہ بنائے گا, اللہ بنائے گا. کیا؟ وجعلنی وزیرا من اہلی, اے خداوند عالم تو بنا میرا وزیر, من اہلی جو میرے اہل سے ہو. اللہ اکبر. وجعلنی وزیرا من اہلی, کہ تو بنا ایک وزیر خلیفہ میرے بعد. کس کو؟ جو میرے اہل سے ہو. اچھا بات یہاں پہ نہ رکی, بلکہ موسیٰ نے ذکر بھی نام کر دیا, جو نام تھا اس کا بھی ذکر کر دیا. وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی, ہارون کو بنا جو میرا بھائی ہے. کاش بات پہنچے آپ تک, انشاءاللہ بات پہنچے گی. توجہ کیجئے گا کہ کیا فرمایا کہ وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی, کہ تم خلیفہ بنا, وزیر بنا, میرا وزیر جو میرے اہل سے ہو, جو میرا بھائی ہارون ہے. میں کہوں گا موسیٰ آپ صاحب شریعت نبی ہیں, آپ اپنا وزیر خود بنا لیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں کہوں گا صاحب کتاب نبی, اولو العزم پیغمبر, 5 نبیوں میں سے ایک نبی, صاحب شریعت کون؟ موسیٰ. میں کہوں گا موسیٰ آپ کو اللہ نے اتنا اختیار بھی نہیں دیا کہ آپ اپنا وزیر خود بنا لے, آپ اپنا خلیفہ خود بنا لے. تو موسیٰ آواز دیں گے نہیں, یہ اختیار صرف اللہ کو ہے کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, بنائے گا وہ. تو جب موسیٰ جیسے نبی کا خلیفہ, ارے موسیٰ خود نہیں بنا سکتے تو فخر موسیٰ محمد کا خلیفہ یہ امت کیسے بنا سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ علیہ. بھئی بتائیے, جب موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی اپنا خلیفہ خود نہیں بنا سکتا. چلیے پھر پڑھیے قرآن. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ, اور ہم نے موسیٰ سے
کتنے دن کا وعدہ کیا؟ 30 کسے کہتے ہیں؟ 30 کو عربی میں 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ کیا. ابھی آئیں گے انشاءاللہ اس بات کے اوپر. 30 راتوں کا وعدہ کیا. آؤ موسیٰ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ 30 راتوں کے لیے. زندگی بھر تک کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں نا کہ اب آئیں گے نہیں واپس. صرف 30 راتوں کے لیے جا رہے ہیں موسیٰ. اور جب موسیٰ 30 راتوں کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، کہ اے میرے بھائی ہارون تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو. اللہ اکبر. اعلان کر کے جا رہے ہیں. جا کتنے دن کے لیے رہے ہیں؟ 30. پھر قرآن نے کہا کیونکہ 30 میں ہم نے 10 کو اور ایڈ کر دیا تو 40 دن ہو گئے یا 40 راتیں ہو گئی. یعنی موسیٰ وہ ہے کہ اگر 40 راتوں کے لیے بھی اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں. بھائی میرا کام ہے پڑھنا سننا، آپ کا کام ہے. یعنی جو موسیٰ وہ ہے کہ جو اگر 40 راتوں کے لیے بھی اگر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بنا ہادی کے نہیں چھوڑ رہے، بنا خلیفہ کے نہیں چھوڑ رہے، بنا رہبر کے نہیں چھوڑ رہے، بنا لیڈر کے نہیں چھوڑ رہے. بھائی 40 دن کے جا رہے ہیں. موسیٰ چلے جاتے آ جاتے، کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ قوم 1 سیکنڈ بھی بنا خلیفہ کے رہے، قوم 1 سیکنڈ بھی بنا ہادی کے رہے، قوم 1 سیکنڈ بھی بنا لیڈر کے رہے. یعنی کہ موسیٰ وہ ہے کہ اگر 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو اپنا خلیفہ معین کر کے جا رہے ہیں اپنے بھائی ہارون کو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نبی محمد جو زندگی بھر تک کے لیے جا رہا ہو اور اپنا خلیفہ بنا کے نہ جا رہا ہو؟ اللہ اکبر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ. توجہ فرمائی. بھئی یہ وہ سورسز ہیں جو قرآن کی ہیں، کوئی لقلقائے زبانی نہیں ہے کہ آپ کوئی کہے جی آپ بالکل جو ہے یہ ایسا پڑھ رہے ہیں ویسا پڑھ رہے ہیں یہ ایسے کر رہے ہیں. نہیں، یہ قرآن پڑھا ہے میں نے. یعنی قرآن نے ہمیں معیار دیا کہ نبی کو اعلان کرنے کا حق ہے، خلیفہ خود بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ اکبر. خلیفہ خود. اچھا جب آپ سوچئے کہ موسیٰ صرف 40 دن کے لیے گئے تھے، کتنے پہلے وعدہ تھا 30 دن کا، 30 دن کا وعدہ تھا. 30 دن جب نہیں آئے 10 دن کا اللہ نے اور اس میں اضافہ کر 40 دن ہو گئے. 10 دن میں یہ حال ہوا کہ سامری نے بچڑا بنا بھی لیا، پوجا کروا بھی دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 10 دن میں یہ حال ہوا قوم کا کہ سامری نے قوم کو بہکا دیا صرف 10 دن کے اندر کہ اب تو موسیٰ نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. اب اس نے ایسا بچڑا بنایا کہ جس کے اندر سے آواز آتی تھی، اور جب بچڑا بنایا اس نے تو کہا کہ اب اس کی بات کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے پیچھے کچھ اور بنانے کے بعد راستہ موڑ دے، اللہ اکبر، جو نبی کے بعد کسی اور کو بنانے کے بعد راستہ موڑ دے وہ قوم کا سامری ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں، قوم کا سامری ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا. اب آپ پہچانیے منزلت علی کو کہ کیوں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا یا علی انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، کہ یا علی تمہاری اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے تم جو ہے ہارون ہو اور میں موسیٰ ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی نبی بتلانا یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور سامری والا کام کریں گے، لیکن تمہاری میری مثال ایسے ہے کہ جیسے میں موسیٰ اور تم ہارون. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ. توجہ کر رہے ہیں؟ جیسے میں موسیٰ یا علی انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ.
جیسے ہارون موسیٰ کی مثال ہے ویسے آپ کی اور میری مثال ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہارون کے بعد نبی آئے تھے لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، جو اس سامری تھا، سامری، اس نے ایک گوشالہ بنایا، کیسے بنا لیا؟ اس کے اندر پاور کیسے آ گئی؟ جناب جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی اس نے اس بچڑے کے اندر ڈالی اور وہ بولنے لگا، اس کے اندر آوازیں پیدا ہونے لگی۔ سامری کیوں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیا مرحلہ تھا کہ سامری پہچان رہا تھا؟ کس کو؟ جبرائیل کیسے پہچان لیا؟ سوال یہ ہے کہ سامری نے جبرائیل کو کیسے پہچان لیا؟ یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے، شاید جواب آج تک ہو سکتا ہو آپ کے پاس، ہو سکتا ہے اس مجلس سے مل جائے جواب۔ دیکھیے، جب جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، تاریخ ہے، جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے جتنے بھی لڑکے تھے کہا کہ سب قتل ہوں گے، جتنے بھی لڑکے ہیں سب قتل ہوں گے۔ لیکن کچھ اگر کوئی ایسی خواتین تھیں جو اپنے یہاں پہ ولادت فرعون سے چھپ کے کروانا چاہتی تھیں کہ ہمیں تو کروانی ہے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ ترکیب انسان جگاڑ نکال لیتا ہے۔ تو کام یہ کرتے تھے کہ وہ افراد جو ہے وہ جاتے تھے پہاڑوں کی طرف، اور پہاڑوں کی طرف جانے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ولادت ہو گئی بچے کی، اور پھر اس کو وہیں پر چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ اب یہ ایک اور آپ بات سن لیجئے، وہیں پر جب چھوڑ کے آتے تھے تو ان کی حفاظت کون کرتا تھا بچوں کی؟ تاریخ کے اندر ہے کہ جو ماں ہے یہ 10 مرتبہ محمد والے محمد پر صلوات پڑھتی تھی۔ صلوات پہ محمد والے محمد پر کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ یہ ماں صلوات پڑھتی تھی، اور اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا تھا جو ان بچوں کو پالتا تھا۔ اسی میں ایک تھا سامری کہ جبرائیل نے اس کو پالا تھا، جبرائیل نے پالا تھا اس کو، اور جناب موسیٰ کے خاص اصحاب میں ہو گیا تھا۔ کون؟ سامری۔ لیکن پھر اس نے قوم کو بہکا دیا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروا دی۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ تو یعنی جو ہمیں معیار ملا ابھی تک قرآن سے، یہ میں نے 3 خلافتوں کا آپ سامنے ذکر کر دیا۔ جناب آدم کی خلافت 1، جناب داؤد کی خلافت 2، جناب موسیٰ کی خلافت، جناب ہارون کی خلافت 3۔ یعنی تینوں خلافتوں میں آپ دیکھیں بنانے والا اللہ ہے، نبی صرف اعلان کرنے والے ہیں۔ قرآن پڑھا ہے میں نے صرف اور صرف، یعنی بنانے والا اللہ ہے، اعلان کرنے والے نبی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوگا اس کے اندر کیا کوالٹی ہونا چاہیے؟ جو خلیفہ ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر کون سی صفات ہونے چاہیے؟ اس کے اندر کون سی کوالٹی ہونا چاہیے؟ اب جب ہم نے پھر قرآن پڑھا تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، آپ پڑھیے سورہ بقرہ 247 آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ توجہ کیجئے گا حضرات، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ دیکھو یاد رکھنا خلیفہ وہ بنے گا جس کے پاس 2 چیزیں ہوں، ایک علم سب سے زیادہ ہو۔ تھوڑا میرے ساتھ میں نے کل کہا تھا کہ اگر آیت پڑھی جائے تو کم از کم سبحان اللہ کہا کیجئے، یہ آیت پڑھی ہے میں نے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی خلیفہ وہ بنے گا جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو، ایک، والجسم، اور طاقت جس کے پاس سب سے زیادہ ہو۔ بھائی دو معیار قرآن نے دیے، ایک وقت میں سب سے بڑا عالم بھی ہو، ایک وقت میں سب سے بڑا شجاع بھی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ نے معیار دیا، یعنی خلیفہ وہ ہوگا جس کے اندر ایک وقت میں 2 صفات پائی جائیں، ایک کا نام ہے علم اور ایک کا نام ہے شجاعت، یعنی ایک وقت میں عالم بھی ہو اور ایک وقت میں شجاع بھی ہو۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو اپنے زمانے کا
سب سے بڑا عالم ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا شجاع نہیں، اور جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا شجاع ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم نہیں۔ قرآن نے معیار دیے ہیں دو کہ ایک ہی وقت میں خلیفہ، ہادی، رہبر، لیڈر، ولی، امام، معصوم وہ ہوگا کہ جس کے پاس ایک وقت میں سب سے زیادہ علم بھی ہو، ایک وقت میں سب سے زیادہ شجاع بھی ہو۔ جب ہم نے تاریخ کو پڑھا تو ہمیں پوری تاریخ کے اندر ایک ذات ملی جس کے بعد سب سے زیادہ علم بھی تھا، جس کے بعد سب سے زیادہ شجاعت بھی تھی۔ جب ہم نے اس ذات کو دیکھا، جب ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو خانہ کعبہ میں علی نے پیدا ہونے کے بعد، آغوش نبی میں آنے کے بعد، قرآن سنانے کے بعد، توریت سنانے کے بعد، زبور سنانے کے بعد، انجیل سنانے کے بعد، یعنی میرے مولا علی نے چاروں کتابوں کا علم سنانے کے بعد بتا دیا مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں، اور گہوارے میں کلے اجدر کے دو ٹکڑے کر کے بتایا مجھ سے زیادہ شجاع۔ توجہ فرمائیں، مجھ سے زیادہ شجاع کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ اچھا، ہر قوم میں اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اعتراض کر دیا پھر علی کی فضیلت کے اوپر کہ یا علی، ہم نہیں مانتے آپ کو سب سے بڑا شجاع، اور ہم نہیں مانتے آپ کو سب سے بڑا عالم۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ یہ خانہ کعبہ کی باتیں ہم تھے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ خانہ کعبہ کی بات ہے، ہم تھے نہیں، اور یہ گھر کے اندر کی بات ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ 3 دن کا بچہ کلے اجدر کے 2 ٹکڑے کر دے گا؟ توجہ کیجئے گا، کلے اجدر کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ لہذا ہم نہیں مانتے سب سے بڑا عالم، لہذا ہم نہیں مانتے سب سے بڑا شجاع۔ اچھا آپ حضرات، اگر آپ دیکھیں سماج کے اندر کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، ان سے ہر چیز پہ اعتراض کرنا آتا ہے۔ یہ پنکھا یہاں ہونا چاہیے تھا، اے سی امام بارگاہ میں یہاں ہونے چاہیے تھی، مائک وہاں ہوتا ہے امام بارگاہ میں، ممبر وہاں ہوتا، کھانا آج یہ بننا چاہیے تھا۔ بھئی اگر آپ اتنی رائے دینے والے ہیں تو آئیے 2-4 ہزار روپے خرچ کر دیجئے، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جس کا آپ دیکھ لیجئے قوم کے اندر جس کا کوئی بس نہ چلتا۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، جس کی کہیں نہ چلتی ہو، حتیٰ گھر میں بھی نہ چلتی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری مسجد میں بھی چلے اور امام بارگاہ میں بھی چلے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ کوئی تو کون ہے؟ اعتراض کر دیا کہ ہم نہیں مانتے علی کو سب سے بڑا عالم، اور ہم نہیں مانتے علی کو سب سے بڑا شجاع۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچپن کی بات ہے، یہ گھر کے اندر کی بات ہے۔ ہمیں نہیں پتا کل اجدر کے 2 ٹکڑے کیے بھی نہیں کیے، اور ہمیں نہیں پتا چاروں کتابوں کا علم ہمارے نبی کو سنایا یا نہیں سنایا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اگر تمہارا یہ نظریہ ہے کہ تم مجھے سب سے بڑا عالم نہیں مانتے کیونکہ بچپن کی بات ہے، اور تم مجھے سب سے بڑا شجاع نہیں مانتے کیونکہ بچپن کی بات ہے، تو ایک مرتبہ میرے مولا علی نے جوانی سے آگے بڑھنے کے بعد منبر کوفہ پہ آنے کے بعد سلونی کا دعویٰ کر کے بتایا مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں، اور میدان میں مرحب و انتر کو مار کے بتایا مجھ سے بڑا شجاع کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد وعجل فرجو۔ توجہ فرمائیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا شجاع کوئی نہیں۔ اچھا اگر آپ آیت کے اندر غور کریں تو آیت کے اندر اللہ نے لفظ علم کو پہلے رکھا ہے، لفظ جسم کو بعد میں رکھا۔ لفظ علم یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تک معاملہ علم سے حل ہو جائے، تلوار نہ اٹھانا، جسم کی طاقت نہ دکھانا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں ہمارے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ دعوت دیا کہ آپ کلمہ پڑھو، آپ کلمہ پڑھو۔ علی نے بھی دعوت دی آپ کلمہ پڑھو۔
جنگ کا مرحلہ تو بات کا ہے. اس لیے قرآن نے معیار دیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ علم سے بات کرنی ہے, اس کے بعد مرحلہ آئے گا جسم کا. پہلے علم کا مرحلہ ہے, اس کے بعد جسم کا مرحلہ آئے گا. توجہ فرمائی, یعنی کہ اللہ نے جو ہے وہ معیار قائم کیے ہیں. قرآن معیار دے رہا ہے. بھئی قرآن قصہ کہانی کتاب تو ہے نہیں. بھئی آپ دیکھیے اس نے اتنے نبیوں کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر, نبیوں کا ذکر ہے, یہاں تک کہ بعض نبیوں کا ریپیٹ ہے ذکر. جناب آدم کا ریپیٹ ذکر, جناب موسیٰ کا, جناب ہارون کا, توجہ کیجئے گا, جناب ابراہیم کا. یعنی اگر آپ دیکھیں بار بار اللہ ان کے ناموں کو ریپیٹ کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر, بار بار اللہ ان کے قصے کو بار بار قرآن بیان کر رہا ہے. تو کیا کوئی قرآن نعوذ باللہ قصے کہانی کتاب ہے, کوئی اسٹوری کتاب ہے؟ قرآن نہیں. قرآن جو ہے وہ وہی واقعہ رکھتا ہے کہ جو معیار ہوتا ہے اور نصیحت ہوتا ہے. قرآن وہی واقعہ رکھتا ہے. بار بار جناب آدم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ دیکھو پہچان لو تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے, اور سب سے بڑا بھی اور کھلا ہوا بھی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. شیطان ہے. اس لیے آپ دیکھیں پھر سامری کا ذکر کر دیا اس نے, تو سامری کے بارے میں بتایا اس نے کہ دیکھو قرآن نے معیار دیے ہیں. اب جو حسبنا کتاب اللہ کا جو دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے قرآن ہی کو نہیں مانا. بھئی آپ مجھے بتائیے, جو کہہ رہا کہ مجھے کتاب کافی ہے, کم از کم اسے ایک مرتبہ کتاب کھول کے تو لکھنا چاہیے کہ اللہ نے کتاب کے اندر کیا رکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم و خلیفہ مجھ اللہ نے بنایا, داؤد و خلیفہ مجھ اللہ نے بنایا, ہارون و خلیفہ مجھ اللہ نے بنایا. لیکن جیسے نبی کی آنکھ بند ہوئی انہوں نے کتاب کو بند کیا, اور جس مقصد کے تحت ایمان لے کے آئے تھے, توجہ کہ جس مقصد کے تحت لوگ ایمان لے کے آئے تھے اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنا خلیفہ خود چن لیا. بھائی مجھے آپ ہی بتائیے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیے بس ایک بوتل پانی کافی ہے, تو ہم دوسری بوتل کیوں مانگ رہے ہیں؟ مثلا شربت کیوں مانگ رہے ہیں؟ پانی کافی ہے ہمارے لیے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو انہیں کم از کم قرآن کو تو ماننی چاہیے تھی نا بات. قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا, قرآن کو کھولنا چاہیے تھا کہ قرآن نے خلافت کا معیار کیا رکھا ہے, بنانا ہے یا ماننا ہے. اللہ نے خلافت میں الیکشن رکھا ہے یا سلیکشن رکھا ہے؟ بھائی اگر آپ دیکھ قرآن کا معیار جو ہے وہ الیکشن کا نہیں ہے, قرآن کا معیار سلیکشن کا ہے, اور سلیکشن کرنے والا صرف اللہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صرف اللہ کا, اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے خلیفہ بنا سکتا ہے, نبی اعلان کر سکتے, لیکن انہوں نے قرآن کے معیار کو نہیں مانا. اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر تم نے خلافت کے معاملے میں, ابھی تاریخ پڑھ رہا ہوں, جو حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو وہ متوجہ ہوں گے, سنیں گے نوجوانوں. اچھا جو معیار قرآن نے دیا کہ خلیفہ اللہ بنائے گا, نبی اعلان کرے گا, تم نے اسے نہیں مانا, کوئی مسئلہ نہیں, تم نے اپنا خود بنا لیا, ٹھیک ہے, تو کم از کم اپنے معیار پہ رہتے. توجہ کیے, تاریخ ہے, پہنچنا کام, پڑھنا میرا کام ہے. یہ تاریخ ہے کہ اگر تم نے اپنا خود معیار بنا لیا کہ ہم خود بنائیں گے, ٹھیک ہے, ہم خود چنے کے اجماع کے ذریعے, ٹھیک ہے, آپ نے چن لیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ نے اپنے بعد والے کو بنایا تو آپ نے خود کیوں کہہ دیا کہ میں انہیں خلیفہ بناتا ہوں؟ پھر بھی تو آپ کم از کم افراد کو جمع کرتے اور پھر خلیفہ بناتے نہیں. یہاں تک کہ چلو ٹھیک ہے, آپ نے پہلے خود بنا لیا, کوئی مسئلہ نہیں, دوسرے والوں کا آپ نے خود اپنے آپ نہیں, ایک پرسنل انسان نے لکھ دیا, کوئی مسئلہ نہیں. تیسرے والوں کو ایسے بنا لیتے, سب بنا لیتے, نہیں, اس میں لوگوں نے 6-7 لوگوں کا شورا کا کر دیا کہ یہاں پہ 6-7 لوگ جمع ہوں گے اور جس کی رائے جس کی طرف ہو جائے گی ووٹنگ, وہ خلیفہ بن جائے گا. یہ لوگوں نے معیار دیے 3. توجہ کی جگہ تاریخ ہے. دیکھیں سارا مسئلہ خلافت و ولایت کا ہے, سارا مسئلہ امام برحق کا ہے. جو پوری جنگ ہے, پوری لڑائی ہے, جو مذہب بٹے ہوئے ہیں وہ یہی تو ہے کہ تم نے انہیں مانا,
جنہوں نے بیٹیوں سے مسائل پوچھے اور ہم نے انہیں مانا جو اللہ کے یہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سارا مسئلہ اسی کا ہے. میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ولایت و خلافت کا ہے. سارا مسئلہ جو ہے وہ ولایت و خلافت کا ہے, کیونکہ امام برحق کو ماننا ہے, امام معصوم کو ماننا ہے, امام برحق کو ماننا ہے. آپ دیکھیے جو میں ذکر آج تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں وہ جناب زینب کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی شہادت کے یہاں مصائب پڑھے جاتے ہیں آپ کے چنئی کے اندر. توجہ کیجیے گا, جناب زینب کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو, اپنے آپ کو, یہ بہت بڑا جملہ ہے, اپنے آپ کو ولایت و امامت کی راہ میں قربان کر دیا. آپ بتائیے کس کی راہ میں قربان کر دیا؟ ولایت و امامت کی راہ میں. کہا کہ عبداللہ اگر تم روکو گے شوہر کہنا ماننا واجب ہے, رک جاؤں گی, لیکن میں اپنے بھائی حسین کے بغیر نہ رہ پاؤں گی. یعنی کہ اب توجہ کیجئے گا, جناب زینب کا وقار کیا, جناب زینب کا مرتبہ کتنا ہے, آپ توجہ کیجئے گا. یہیں پہ تو امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ جناب زینب نے اپنی ذات کو ولایت کے لیے, امامت کے لیے, خلیفہ برحق کے لیے قربان کر دیا ہے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دین اسلام کو پر احسان ہے وہ جناب زینب کا ہے. اب آپ ایسے سنیں گے میری بات تو ہے نہیں, میری جیب کی بات تو ہے نہیں, یہ امام کا قول ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ جناب زینب کا سب سے بڑا احسان اسلام کے اوپر ہے, اس لیے کہ کربلا وہ ہے کہ جس نے اسلام کو بچایا ہے, اور زینب وہ ہے جنہوں نے کربلا کو بچایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل توجہ کر رہے ہیں. جناب زینب کا اسلام کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. مجھے آپ بتائیے اگر یہ بھائی میرے یہاں سے لائیو نہ کریں تو کیا پوری کائنات کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں سے مجلس لائیو ہو رہی ہے؟ نہیں پتہ لگے گا نا کہ یہاں کوئی مجلس ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. بھائی یہیں پہ مجلس ختم ہو جائے گی اس چار دیواری کے اندر, لیکن جب اب آپ نے ایک کیمرے میں قید کر دیا تو اب جب چاہیں آپ کلک کریں اور اس مجلس کو سن سکتے ہیں. بھائی شزیل یہ چاہتا تھا کہ ہم کربلا کی چار دیواری میں امام حسین کی شہادت کو ختم کر دیں, نیست و نابود کر دیں, لیکن جناب زینب نے کوفہ میں خطبہ دینے کے بعد, شام میں خطبہ دینے کے بعد بتا دیا کہ دیکھ ذلیل یاد رکھنا میرا بھائی بھی زندہ ہے, امام بھی زندہ ہے, امامت بھی زندہ ہے. توجہ فرمائی. جناب امام نے کیا فرمایا, یہ امام کا قول ہے کہ سب سے زیادہ احسان دین اسلام کے اوپر حضرت زینب کا ہے, اس لیے کربلا وہ ہے جس نے اسلام کو بچایا, اور اسلام وہ ہے, کربلا وہ ہے جس کو زینب نے بچایا. آپ وہ بتائیے کہ آدم کی محنت کو بچانے والا حسین, نوح کی محنت بچانے والا حسین, یحییٰ کی محنت بچانے والا حسین, الیاس کی محنت بچانے والا حسین, ابراہیم کی محنت بچانے والا حسین, اسحاق کی محنت بچانے والا حسین, اسماعیل کی محنت بچانے والا حسین, یہاں تک کہ عیسیٰ کی محنت بچانے والا حسین, ابو طالب کی محنت بچانے والا حسین, خدیجہ کی محنت بچانے والا حسین, محمد کی محنت بچانے والا حسین, اپنے بابا علی کی محنت بچانے والا حسین, اپنی ماں فاطمہ زہرا کی محنت بچانے والا حسین, اپنے بھیا حسن کی محنت بچانے والا حسین, اور دین کو بچانے والا حسین, شریعت کو بچانے والا حسین, نماز کو بچانے والا حسین, روزے کو بچانے والا حسین, تولہ کو بچانے والا حسین, تبرہ کو بچانے والا حسین, خلافت کو بچانے والے حسین, ولایت کو بچانے والے حسین, روزے کو بچانے والے حسین, اخلاق کو بچانے والے حسین, تہذیب کو بچانے والے حسین, شریعت کو بچانے والے حسین, فقہ کو بچانے والے حسین. یعنی ان ساری چیزوں کو بچائے اسے
حسین کہا جاتا ہے، اور جو حسین کو بچائے اسے زینب کا۔ توجہ فرمائی، جو ان ساری چیزوں کو بچائے اسے حسین کہا جاتا ہے، اور جو حسین کی محنت کو بچا کے لے جائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضائل! جب جناب زینب پیدا ہوئی، ایک مرتبہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ امام علی آنے کے بعد کہا فاطمہ آپ نے اس کا بچی کا نام نہیں رکھا۔ آپ دیکھیے جب ولایت ہوتی ہے اور جہاں پہ خلافت الہیہ ہوتی ہے اور ولایت الہیہ ہوتی ہے تو وہاں بڑے اور چھوٹے کا احترام بہت ہوتا ہے۔ اللہ، بہت بڑا میں نے جملہ کہا، جہاں پہ خلافت حقہ ہوتی ہے، جہاں پہ ولایت حقہ ہوتی ہے، جہاں پہ امام معصوم ہوتا ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں مراتب کا احترام کتنا ہے۔ جب کہا کہ اس بچی کا آپ نے نام نہیں رکھا فاطمہ، کہا کہ علی میں آپ کے بنا نام کیسے رکھ سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، میں آپ کے بنا کیسے نام رکھ سکتی ہوں؟ کہا اچھا۔ امام علی جانے لگے، جب علی جانے لگے، دو چار جملے اور پڑھیں جناب زینب قربان سے۔ جب علی جانے لگے کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ نام نہیں رکھیں گے آپ بچی کا؟ کہا کہ آپ مجھ علی پر سبقت اور پہل نہیں کر سکتی نام رکھنے میں، اور میں علی وہ ہوں جو محمد پر سبقت نہیں رکھ سکتا نام رکھنے میں۔ میں نے کہا نا حفظ مراتب میں، میں علی وہ ہوں کہ جو محمد کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر سبقت نہیں رکھ سکتا اس بچی کا نام رکھنے میں۔ آئے نبی کے پاس، کہا نام نہیں رکھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ فاطمہ علی پہ سبقت نہیں کر سکتی، پہل نہیں کر سکتی، علی نبی پہ پہل نہیں کر سکتے۔ نبی نے کہا کہ میں بھی خود نام نہیں رکھوں گا، میں اللہ پر پہل نہیں کر سکتا۔ اللہ، میں اللہ کے اوپر پہل۔ حفظ مراتب دیکھ رہے ہیں آپ، جب معاملہ، جب سسٹم الہی ہوتا ہے تو یہاں یہ معاملات ہوتے ہیں، جب سسٹم الہی ہوتا ہے، ورنہ جب لوگ خلیفہ بنے تو لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو مار مار دیا، لیکن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ آپ حفظ مراتب دیکھ رہے ہیں، کہا کہ میں اللہ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک پارچے کے اوپر جبرائیل نام لے کے نازل ہوئے، اس پارچے پر لکھا ہوا تھا کہ اس بچی کا نام زینب رکھ دو۔ عظمت زینب پہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اس بچی کا نام زینب رکھ دو۔ اچھا، زینب کے دو معنی ہیں، ایک زینب عبرانی زبان کا لفظ، عبرانی زبان سمجھتے کہاں بولی جاتی ہے؟ اسرائیل میں۔ توجہ فرمائی، کہاں بولی جاتی ہے؟ بہت سارے نبیوں کی زبان عبرانی تھی۔ زینب عبرانی زبان کا لفظ، ایک روایت، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ گریہ کرنے والی خاتون، ایک معنی۔ دوسرے معنی جو آپ نے سنے، یہ دو لفظوں سے مل کے ایک لفظ بنا ہے، ایک ہے زین اور ایک ہے اب۔ زین و ابن یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر، کیا معنی ہے یہ بچوں کے لیے؟ زین و ابن یعنی اپنے باپ کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو محراب کی زینت۔ کھڑا سا میرے ساتھ یہ خدا کا واسطہ، باپ کون ہے؟ جو محراب کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو مسجد کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو منبر کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو کوثر کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو شریعت کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو محراب کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو کوثر کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جو جنت کی زینت۔ یہاں تک کہ باپ وہ ہے کہ جس کا ذکر ہر مجلس کی زینت۔
اب اگر آپ ایسا سنیں گے توجہ کیجئے گا، یہاں تک کہ باپ وہ ہے کہ جس کا ذکر ہر مجلس کی زینت، یعنی آپ نے توجہ کی زین و ابن، اپنے باپ کی زینت، باپ وہ جو محراب کی زینت، منبر کی زینت، خانہ کعبہ کی زینت، منبر کی زینت، مسجد کی زینت، امام بارگاہ کی زینت، یعنی کہ جو ان ساری چیزوں کی زینت ہو اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ فرمائی، زین و ابن، آپ دیکھیں زین و ابن، اپنے باپ کی زینت۔ اگر آپ جناب زینب کی زیارت پڑھیں گے نا آپ، تو پڑھنی چاہیے ان ایام میں، کم از کم جو 2.25 مہینے ہمارے پاس ہیں، جناب زینب کی ایک مرتبہ زیارت پڑھنی چاہیے۔ آپ آج حال دیکھ رہے ہیں آج کل آپ جناب زینب کے روزے کا، جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی صحیح سے ماتم کرنے والا فی الحال نہیں۔ جو لعین آیا ہے نا، یزید جو آیا ہے فی الحال، یزید آیا ہے، جولانی جو ہے یزید ہے یہ اس وقت کا، اس لیے کہ جو اہل بیت کے مزاروں پر رونق ختم کرے وہ یزید ہی ہو سکتا ہے، جو اہل بیت کے مزاروں پر رونق ختم۔ آپ زیارت پڑھ جناب زینب کی، السلام علیک یا ایتھا العالمۃ الغیر المعلمہ، کہ سلام ایسی پڑھی لکھی خاتون کے اوپر کہ جس کا کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ یہ زیارت کا جملہ غیر المعلمہ، یعنی غیر المعلمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی سے علم نہیں لیا، جیسے میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں کالج میں جانے کے بعد، یونیورسٹی میں جانے کے بعد، نہیں، جناب زینب نے اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے، اس لیے کہ جناب زینب کو پڑھانے والا کوئی اور نہیں، یا نبی نے پڑھایا ہے یا علی نے پڑھایا ہے۔ السلام علیک یا عالمۃ الغیر المعلمہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں السلام علیک یا من حفظت الامام، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ سلام ایسی خاتون کے اوپر کہ جو حسن اور حسین کی بہن ہے، اور حسن اور حسین وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ زیارت کے، یہ میرے جیب کا جملہ نہیں ہے، یہ امام نے کہا ہے، یہ امام نے سند دی ہے، عالمہ غیر معلمہ سند جو دی ہے وہ امام نے دی ہے۔ آپ دیکھیے جب انسان اپنے وجود کو اور اپنے آپ کو ولایت و امامت کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو امام عالمہ غیر معلمہ کی سند دیتا ہے۔ آپ یہ آپ چھوٹی سند نہ سمجھیں، عالمہ غیر معلمہ یعنی ایسی پڑھی لکھی خاتون کہ جس کا کوئی پڑھانے والا، میرے ساتھ بولے، جس کا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ایسی خاتون۔ السلام علیک یا من حفظت الامام، سلام ایسی خاتون کے اوپر کہ جس نے امام کی حفاظت کی۔ کس کی؟ امام کی۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ جو انسان کی حفاظت کرے، امام وہ جو اسلام کی حفاظت کرے، امام وہ جو شریعت کی حفاظت کرے، امام وہ جو دین کو بچائے۔ اللہ اکبر، حفاظت یعنی بچانا، جو دین کو بچائے، امام وہ جو مسائل کو بچائے، امام وہ جو محنت آدم کو بچائے، امام وہ جو محنت نوح کو بچائے، یعنی 1,24,000 انبیاء کی جو محنت کو بچائے اسے امام کہتے ہیں۔ علی کی محنت کو بچائے اسے امام کہتے ہیں، فاطمہ کی محنت کو بچائے اسے امام کہتے ہیں، حسن کی محنت کو بچائے اسے امام کہتے ہیں، جو انسان کو بچائے اسے امام کہتے ہیں، جو حیوانات کو بچائے اسے امام کہتے ہیں، جو نباتات کو بچائے اسے امام کہتے ہیں، جو نباتات کو بچائے اسے امام کہتے ہیں، یعنی کہ جو ان تمام چیزوں کو بچائے اسے امام کہتے ہیں۔ اور کربلا میں جس کربلا میں امام کو جو بچائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کربلا میں جو بچائے،
اب آپ مجھے بتائیے کربلا کے میدان میں جب خیمے، مصائب کے جملے نہیں ہے یہ، فضائل کے جملے ہیں، کہ جب خیمے جل گئے، یہ بہت عجیب مرحلہ ہے، توجہ کیجیے گا، جب خیمے جل گئے اور جناب زینب کون سند کیا ہے ان کے پاس؟ عالم ہے غیر معلمہ، یعنی ایسی پڑھی لکھی خاتون کہ جس کا کوئی پڑھانے والا موجود نہیں، ایسی صاحب کمال، ایسی صاحب علم خاتون، ایک مرتبہ جب خیمے چلنے والے تھے، جب لوگوں نے خیمے چلائے تو ایک مرتبہ جناب زینب امام سجاد کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ یہ بھتیجے یہ بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائے، ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائے؟ میں نے کہا کہ اے زینب آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر جب آگ لگی ہو تو جان کا بچانا واجب ہے، جب آگ لگی ہو جان کا بچانا واجب ہے، لیکن آپ امام سجاد کے پاس آ رہی ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ اے بیٹا یہ بتاؤ ارے جل کے مر جائیں یا اپنے آپ کو بچائیں؟ امام نے کہا اپنے آپ کو بچائے۔ وہاں سے شاید زینب کی آواز آئے، میں نے پہلا مسئلہ سجاد سے پوچھنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا، ارے تم یہ اعلان کر رہے ہو ہم نے امام کو مار دیا، امام ابھی زندہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہو ہم نے امام کو مار دیا، مگر امام ابھی زندہ ہے، امام سجاد زندہ ہے۔ یہی ہے وہ جو اپنے بابا کی محنت کو بچائیں گے، زینب ہے جو اپنے بابا کی محنت کو بچائیں گے۔ یقین جانیے جناب زینب کا مرتبہ بہت ہے، توسل کریں حضرت زینب سے اپنی دعاؤں میں، انشاءاللہ ساری مشکلات اللہ حل فرمائے گا۔ اس لیے کہ بہت زیادہ خواتین میں جو مرتبہ ہے جناب سے معصوم نہیں ہے، اس معنی میں غلطی نہیں کیجیے گا افراد، اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں چہارتا معصومین معصوم ہیں، لیکن محفوظ عن الخطائیں۔ آپ یہ کم بڑا عہدہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی محفوظ عن الخطا ہو یا جس نے کبھی کوئی خطا نہ کی ہو، یہ آسان نہیں ہے بات، اس معنی میں معصوم نہیں ہے۔ چہارتا معصومین کی لسٹ میں تو نبی بھی نہیں آتے ہیں، چہارتا معصومین کی لسٹ میں نبی بھی نہیں آتے ہیں، عقیدہ ہے شیعت کا۔ چہارتا معصومین جیسے معصوم ہے پوری کائنات کے اندر ان کی طرح کا کوئی بھی، چاہے نبی ہو، ولی ہو، امام زادہ ہو، امام زادی ہو، اس معنی میں معصوم کوئی نہیں ہے۔ چہارتا معصومین معصوم ہے، جیسے علی معصوم ہے ویسا کوئی معصوم نہیں، جیسے حسن معصوم ہے ویسے کوئی معصوم نہیں، جیسے فاطمہ معصوم ہے ویسے کوئی معصوم نہیں، اس معنی میں کوئی معصوم نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ لیکن محفوظ عن الخطا ہونا، اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی لغزش نہ کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں یہاں سے ایک بات بیان کرنے والا ہوں، اکثر افراد اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے چاہنے والوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ پہلے مروا دیا۔ آپ جملہ پہ غور کریں، کیا شہید کا لفظ استعمال نہیں کرتے اعتراض کرنے والے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نعوذ باللہ اکبر کو بچانا چاہتے تھے، اصحاب کو مروانا چاہتے تھے، حسین انصار کو مروانا چاہتے تھے اور عباس کو بچانا چاہتے ہیں، یعنی گھر والے جو تھے، اگر آپ دیکھیں کربلا کی جنگ گھر والے بعد میں گئے، جو اصحاب تھے وہ پہلے گئے۔ لیکن یہ نادان لوگ ہیں، انہیں امام کی حکمت کا علم نہیں ہے۔ امام کی حکمت یہ تھی کہ سب 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کربلا میں جتنی دیر زندہ رہے گا اتنا بھوکا بھی رہے گا، اتنا پیاسا بھی رہے گا۔ لہٰذا امام نے چاہا کہ میرے اصحاب کی مصیبت کم ہو جائے، لہٰذا سب سے پہلے اصحاب کو بھیجا، انصار کو بھیجا۔ قتل سب کو ہونا ہے کربلا کے میدان میں، بچے گا کوئی نہیں، لیکن تاکہ ان کی بھوک اور پیاس کا ان کو احساس کم ہو اور یہ جائیں میرے بابا علی کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کر لیں۔ آپ احساس کریں اس چیز کا، امام کا حکمت آمیز عمل ہے یہ۔
کہ امام نے جو پہلے اپنے اصحاب کو بھیجا ہے، بعد میں اپنے گھر والوں کو بھیجا ہے. بس ایک جملہ کہوں گا، احساس کیجیے گا، گریہ کیجیے گا. اصحاب چلے گئے، انصار چلے گئے، چاہنے والے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. امام نے چاہا کہ ان کی پیاس کم ہو، ان کو مصیبت کم محسوس ہو، پیاس کی شدت کم محسوس ہو. لہذا امام نے کہا شہید ہو جاؤ. اس اصغر کے بارے میں کیا کہیں گے جو سب سے آخر میں شہید ہوا؟ اگر آپ اس بات کے اوپر غور کر لیں، مسائل کے لیے یہی جملہ کافی ہے. اس اصغر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. اس اصغر کے بارے میں کیا کہیں گے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے؟ اس اصغر کے بارے میں، اس اصغر کی پیاس کے بارے میں کیا کہیں گے جس کی ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں؟ امام کا حکمت آمیز جملہ تھا، امام کا حکمت آمیز عمل تھا. اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے. جب شب عاشور آئی تھی نا، جناب زینب، ہر بیوی اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، کہہ رہی ہے کل قربانی کا دن ہے. کوئی کہہ رہی ہے اپنے ماموں کے اوپر قربان ہونا ہے، کوئی کہہ رہی ہے اپنے چاچا کے اوپر قربان ہونا ہے، کوئی ماں کہہ رہی ہے اپنے مولا کے اوپر قربان ہونا ہے، کوئی ماں کہہ رہی ہے اپنے آقا کے اوپر قربان ہونا ہے. جناب زینب بھی ایک زانو باون کو لیے شب عاشور اور ایک زانو با محمد کو لیے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو منہ نہ دکھا سکوں. لہذا پیچھے نہ ہٹنا میرے بیٹو، اپنے ماموں کو پر جان قربان کر دینا. عبداللہ نے کیا کہا تھا مدینے میں؟ زینب میرے دونوں بچوں کو لے جاؤ، ایک کو اپنی جانب سے حسین کے اوپر قربان کرنا، ایک کو میری جانب سے حسین کے اوپر قربان کرنا. ابھی آپ کم گریہ کر رہے ہیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ گریہ کریں گے. اونو محمد کے اوپر اس لیے بھی رونا ضروری ہے کہ ان کے اوپر ان کی ماں نہیں روئی ہے. احساس کریں، اونو محمد کے اوپر اس لیے بھی رونا ضروری ہے کہ ان بچوں کے اوپر ان کی ماں نہیں روئی ہے. اللہ اکبر. لو آدارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے. اقربہ کی باری آئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ اون ابھی زندہ ہیں، محمد ابھی زندہ ہیں اور خیمے کے باہر چل رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا اون و محمد، کیا تم اپنے ماموں کے اوپر جان قربان نہیں کرو گے؟ کہا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، اما جان ہمیں ماموں رن میں جاننے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ماموں جان ہمیں رن میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. لو وزادارو، جناب زینب نے اونو محمد کو اجازت دلائی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ رکھا، ردا پہنائی، تلوار لٹکائی. ایک کو حسین نے اور ایک کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا. اونو محمد ایک مرتبہ میدان جنگ میں آئے. اب جب حملہ کیا تو فوج میدان چھوڑ کے بھاگی. جب فوج میدان چھوڑ کے بھاگی تو اونو محمد نے تھوڑی تری اور نمی کو محسوس کیا. کیا دیکھا کہ سامنے فرات ہے. ایک مرتبہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کاش سکینہ کا مشکیزہ لے آتے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. کاش 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 سکینہ کا مشکیزہ لے آتے. اللہ اکبر. ادھر عمر سعد کے خیمے میں کہا رہے ایسے نہیں مانیں گے، ارے یہ عباس کے بھانجے ہیں، یہ زینب کے بیٹے ہیں، یہ ایسے آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے. ایک بار سب نے مل کے حملہ کیا. ارے کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا. دونوں بچوں سے زین پر سنبھلا نہ گیا.
تین دن کے بھوکے پیاسے بچے جب زمین کی طرف آئے آواز دی مامو جان ہماری خیر ہماری خبر لیجیے اجرکم اللہ اللہ کوئی غم نہیں سوائے غم آل محمد کے مامو جان ہماری خبر لیجئے گا ایک مرتبہ جب قریب گئے ارے عباس نے ان کو اٹھایا حسین نے محمد کو اٹھایا دونوں بچوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ دونوں بچوں کو خیموں میں لایا گیا واہ نا واہ محمد کے نام آؤ نا واہ محمد کی فریاد بلند ہوئی واہ علی کی فریاد بلند ہوئی واہ حسین کی فریاد بلند ہوئی ایک مرتبہ جب جناب زینب کے پاس دونوں لاشیں رکھے ہیں ایک طرف کون ہے ایک طرف محمد ہے جناب زینب نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا میرے معبود شکریہ ارے میری کمائی میرے بھیا کے کام آئی اور ایک جملہ زمین کربلا سے کہا اگر یہ بچے ڈرتے تھے تو میں انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اپنے سینے سے لپٹا لیتی تھی اگر اب میرے بچے ڈرے اے زمین کربلا اپنے سینے سے لپٹا لینا اجرکم اللہ اللہ کوئی غم نہیں سوائے غم آل محمد کے جناب زینب نے اونو محمد کو پر میں نے کہا نا اس لیے بھی رونا ضروری ہے کہ اونو محمد کو پر جناب زینب نے نہ کربلا کے میدان میں گریہ کیا 11 محرم آئی ہر وارث اپنے اپنے کے یہاں پہ لاشے کے اوپر تھا لیکن جناب زینب کس کے لاشے پہ تھی امام حسین کے لاشے پہ کوفہ آیا جناب زینب نہیں روئی یہاں کے شام آ گئی اونو محمد کو پر نہیں روئی جناب زینب ارے سر ملے زینب نے حسین کا سر لیا اللہ اکبر کسی نے کہا کیا ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہے امام نے کہا نہیں ارے ایسا نہ کو ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے پھر آخر مسئلہ یہ ہے کہ جناب زینب نے کب گریہ کیا یا آخری جملہ مصائب کے گریہ کیجئے گا اتنا گریہ کرنا ہے کربلا میں زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی 11 محرم کو زینب نہیں روئی کوفے میں اپنے بچوں پہ نہیں روئی شام میں اپنے بچوں پہ نہیں روئی کربلا واپس آ گئی جناب زینب نہیں روئی لیکن جب واپس مدینے گئی اور ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئی کیا دیکھا اونو محمد کے چھوٹے چھوٹے مسلح بچے ہوئے ہیں ایک مرتبہ بچے یاد آ گئے کہاں ہے میرا آئے میرا محمد اپنے ماموں کے اوپر قربان اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سالم الذین ظلموا ایب انقلب ینقلبون بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما خداوند عالم جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما خداوند عالم جو مقروض ہیں قرض غیب سے ادا فرما جو مریض ان کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما یہ زمانہ پورا شعبہ میں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان انصار میں شبان فرما ربنا تقبل منا انتک انت السمیع العلیم ماتم حسین